السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج آپ دوستوں کے لیے ایک زبردست کیس لے کر آیا ہوں۔ یہ آپ ایک بکری جو سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ بکری کی ہسٹری یہ ہے کہ تقریباً 8-10 دن سے یہ خوراک کم کھا رہی ہے اور دوسری بکریوں سے الگ تھرگ ہے، اور اس کے علاوہ اس کو فیور بھی آ رہا ہے، تیز بخار ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ شور کرتی ہے، یعنی جیسے پین کہیں فیل ہوتا ہے یعنی۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک طرف چکر لگاتی تھی، ایک طرف چکر لگا رہی ہے اور ایک طرف گھوم رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اٹھنے سے بھی قاصر ہے۔ تو اس کا پراپر جو ہے معائنہ کیا گیا۔ یہ ہمارے دومیل منڈی مویشیاں کے کلینک پہ جہاں پر ہم ہر فرائیڈے کو جاتے ہیں، وہاں پر یہ کیس رپورٹ ہوا اور وہاں پر یہ لایا گیا۔ تو اس کی پراپر جو ہے وہ تشخیص کی جا رہی ہے، پراپر ڈائگنوز کی جا رہی ہے۔ اس کی باڈی کے تمام پیرامیٹر جو ہے وہ چیک کیے جا رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے اس کو ڈیفیشنسیز ہیں اور کون کون سی اس کی جو ہے بیماری ہے اور کیا اس کے ایشوز آ رہے ہیں۔ ہسٹری لینے کے بعد ہم نے اس کو پراپر چیک کیا، اس کا سٹامک موومنٹ، اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریشن، میوکس میمبرین اور باڈی ٹمپریچر۔ تو باڈی ٹمپریچر اس کو فیور تھا 105.5 پہ، اور اس کے علاوہ اس کی جو گردن ہے ایک سائڈ پہ مڑی ہوئی تھی، ٹیڑھی ہوئی تھی، اور یہ اٹھنے سے قاصر تھی۔ تو اس کا ہم نے معائنہ کرنے کے اور ہسٹری لینے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کی فلوئڈ تھراپی کی جائے۔ اور اس کی فلوئڈ تھراپی اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ بیماری جو ہے وہ اس کی جو ٹینٹیو ہم نے ڈائگنوز کی وہ تھی لسٹیریوسس یعنی برین ایڈیما۔ یہ برین ایڈیما، اس میں دماغ میں انفیکشن ہو جاتی ہے اور بیکٹیریل ڈیزیز ہے، اور بیکٹیریا جو ہے وہ انفلامیشن پیدا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جب دماغ میں ایڈیما ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو زہر ہے، ٹاکسیمیا ہے، وہ باڈی میں بھی پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ عام طور پہ اس کو ڈائگنوز نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اس کی جو ڈفرینشیشن ہے وہ بڑی ڈیفیکلٹ ہے عام بیماریوں سے۔ اس میں بخار ضرور ہوتا ہے اور فالج بھی ہوتا ہے، اور کبھی دائیں سائڈ کا کبھی بائیں سائڈ کا، اور آنکھ سے جو ہے وہ دکھائی بھی کم دیتا ہے ایک سائڈ پہ، اور جانور کا کان بھی ایک سائڈ پہ گر جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی بکریوں میں منہ بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اب اتنے دنوں سے اس نے کھایا پیا کچھ نہیں ہے، تو اس کی فلوئڈ تھراپی کی گئی۔ فلوئڈ تھراپی میں ہم نے اس کو NS اور میٹرونیڈازول دیا۔ اس کے علاوہ اس میں چونکہ برین کا ایشو ہے تو اس میں جو ڈرگ آف چوائس ہے وہ پینسلین ہے۔ پینسلین اس کو ڈبل ڈوز میں لگائی گئی اور IV جو ہے وہ دی گئی۔ اس کے علاوہ اس میں جو نیرو نرو ٹانک ہے، انجیکشن B1 B12 B6 وہ انجیکشن دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس میں اسٹیرائڈ کا بھی استعمال کیا گیا، چونکہ یہ اسٹیرائڈ لائف سیونگ ڈرگ ہے، لائف سیونگ ڈرگ کا یوز کیا گیا، چونکہ یہ انتہائی کریٹیکل کنڈیشن ہے، انتہائی کریٹیکل ڈیزیز ہے، تو اسٹیرائڈ کا یوز کیا گیا۔ اس کے بعد فیور مینجمنٹ کے لیے اس میں ہم نے NSAID یوز کیا، وہ بھی ہم نے IV دیا۔ اینٹی انفلامیٹری انجیکشن بخار اتارنے کے لیے دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے اس میں جو ملٹی وٹامن، الیکٹرولائٹس اور B کمپلیکس کا انجیکشن بھی ہم نے یوز کیا۔ ساتھ میں اینٹی
الرجک جو انجیکشن ہے وہ بھی یوز کیا، اور اس کو بتایا ہمارے فارمر کو کہ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے کم از کم 5 دن ہونی چاہیے، 5 دن چلنی چاہیے، اس کی فلوڈ تھراپی صبح شام ہونی چاہیے۔ تو چونکہ ہم نے ایک دن آنا ہوتا ہے، اس کے بعد فارمر نے حامی تو بھری، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ادھر ہمارے علاقے میں کہ آئی وی فلوڈ وغیرہ دینے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، تو یہاں پر صرف اور صرف جو ہے انجیکشن وغیرہ لگائے جاتے ہیں۔ تو میں نے بہرحال ان کو ساتھ میں انجیکشنز کا جو کورس ہے وہ 3 دن کا دیا، اور اس کے بعد الحمدللہ انہوں نے فون پہ ہمیں اطلاع دی کہ بکری اس کی بہت زیادہ ریکور ہو چکی ہے، پہلے اٹھ نہیں سکتی تھی، چلنا پھرنا شروع ہو گیا اور کھانا پینا بھی شروع کر دیا اس نے۔ اگر آپ کی ڈائیگنوز اچھی ہے اور پراپر لائن آف ٹریٹمنٹ بھی اچھی ہے تو الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ جانور جو ہے وہ سروائیو کر جاتا ہے اور جانور میں میجیکل رزلٹ ملتے ہیں۔ شفا مان جانب اللہ ہے، یہ ہم لوگوں کا ایمان ہے، لیکن یہ ہے کہ محنت کیس پہ محنت کرنی چاہیے، اور اس پہ جو ہے وہ پراپر اس کی جب تشخیص ہو جائے تو پراپر اس کی جو لائن آف ٹریٹمنٹ ہے اس کو اڈاپٹ کرنے سے جانور کی زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ٹریٹمنٹ کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو بتاتے ہیں یہ جو لسٹیریوسز ہے یہ بیماری اصل میں کیا ہے، یہ ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے اور یہ کنجیٹیس ہے، یعنی متعدی بیماری ہے اور ایک جانور سے دوسرے جانور میں پھیلنے والی بیماری ہے، اور اس سے جو ہے وہ شرح اموات اس میں 70 سے 80% ہے، اور یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ تو اپنے جانوروں کو اس بیماری سے بچاؤ کے لیے آپ نے صاف ستھرا پانی دینا ہے، اور اس کے علاوہ جو اپنے جانور ہیں ان کی جو بایو سیکورٹی ہے اس کا خیال رکھنا ہے، یعنی جانور جو دوسرے جانوروں کے ساتھ میل جول جو ہے وہ آپ نے اس کو لمیٹڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے جانوروں میں ہر 3 مہینے بعد ایک دفعہ ان کو آکسی ٹیٹراسائکلین LA کا انجیکشن لگانے سے جانور جو ہے وہ اس بیماری سے بچے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی پراپر ڈیورمنگ بھی ہونی چاہیے، اور آئیور میکٹن انجیکشن ہر 1.5 ماہ بعد اگر لگا دیا جائے تو اس بیماری سے خاطر خواہ بچا جا سکتا ہے۔ باقی امید ہے ناظرین آپ لسٹیریوسز جسے عام زبان میں چکری کی بیماری بھی کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں کافی مفید معلومات ملی ہوں گی۔ مزید رہنمائی اور مشورہ کے لیے ہماری ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے 0311780040، ہمارے حیدری اینیمل ہاسپٹل پر بھیڑ بکریوں میں الٹرا ساؤنڈ اور بڑے جانوروں میں الٹرا ساؤنڈ کی سہولت ہے۔ اس کے علاوہ سرجری